الحمد لله المنعم المحسن الديان ذي الفضل والجود والإحسان ذي الكرم والمغفرة والامتنان والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خير الأنام وعلى آله وأصحابه وأزواجه العظام وأتباعه وأحبابه ورفقائه البررة الكرام. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے۔ یا الہی، جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے۔ میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے۔ عزیز ساتھیوں، دوستوں اور بزرگوں، ماشاءاللہ رمضان المبارک کی برکتیں پہلے جمعے سے نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ میری دعا ہے آپ نے جس طرح اللہ کے گھر کو اپنے وجود سے بھرا ہے، اللہ رب العالمین آپ کے گھروں کو، دفتروں کو، شہر کو اپنی رحمتوں اور اپنی برکتوں سے بھر دے۔ رمضان کا پہلا جمعہ اور رمضان کا آخری جمعہ، بس پورے سال میں جمعے یہی دو ہیں۔ حالانکہ جس رب نے رمضان کے جمعے فرض کیے ہیں، اسی رب نے شعبان کے، شوال کے، ذیقعد کے، ذی الحج کے، محرم کے سارے جمعے اسی رب نے فرض کیے۔ رمضان کے جمعوں کی فرضیت اور فضیلت الگ سے نہیں ہے،
اس کے جمعے کی بھی وہی فضیلت ہے جو باقی جمعوں کی۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ہر جمعے کی فضیلت کو پائیں اور پا سکیں اور اس کے لیے کوشش کریں اور اس کے لیے لپکیں۔ اللہ تعالیٰ رمضان میں ہماری نیکیوں میں ہمارے اخلاص کے مطابق اضافہ فرماتا ہے، اجر میں بھی اضافہ فرماتا ہے۔ جس طرح ماشاءاللہ مسلمان ہر چیز میں منافع حاصل کرتے ہیں، کوئی بھی چیز جو رمضان میں کام آتی ہو وہ رمضان سے 3-4 دن پہلے، ہفتہ بھر پہلے مہنگی ہونا شروع ہو جائے گی، اور رمضان کی پہلی تاریخ کو آپ کو لگے گا کہ رمضان آ گیا۔ چاند نہ بھی دکھا ہو وہ ٹھیلے والا آپ کو بتا دے گا کہ رمضان آ گیا ہے، چاند دکھ گیا۔ کس قدر ظلم کی بات ہے کہ غیر مسلم جب ان کے کوئی تہوار آتے ہیں، حتیٰ کہ ہندوؤں کی ہولی بھی اگر آتی ہے نا، وہ بھی چیزیں اس گناہ والے کام کے لیے بھی ان کے نزدیک تو وہ نیکی ہے، اس ہولی کے لیے بھی وہ چیزیں سستی کرتے ہیں۔ جن کو ہم عیسائی کہتے ہیں، 25 دسمبر کو جب ان کا کرسمس آتا ہے، اگرچہ وہ ایک پیغمبر کی میلاد منا رہے ہیں، اس پر بھی وہ چیزیں سستی کرتے ہیں جو ان کے مذہب کے مطابق کرسمس میں کام آتی ہیں۔ جو چیزیں صرف دنیا میں مسلمان واحد قوم ہے، جب ان کا کوئی تہوار آئے گا یہ چیزیں مہنگی کرے، جوتے کے ریٹ ڈبل، کپڑے کے ریٹ ڈبل، سلائیاں ڈبل، ہر چیز کے ریٹ ڈبل۔ فروٹ تو غریب کھا ہی نہیں سکتا، پھر پوری پوری گلیاں دکان بن جائیں گی، یہ پکوڑے کا ٹھیلا، یہ جلیبی کا ٹھیلا، یہ فلاں، کیوں کہ منافع زیادہ مل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بالکل پسند ہے۔ آپ دنیا کو آسانی دو گے، اللہ رب العالمین آپ کو آسانیاں دے گے۔ آپ دنیا کے لیے کوئی بھی سہولت مہیا کرو گے، اللہ آپ کو سہولتیں دے گے۔ حتیٰ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اگر کوئی مسلمان اپنا بھی اس کو کام ہے لیکن وہ چھوڑ کر دوسرے کے کام میں لگ گیا کہ یار اس غریب کا کام ہو جائے، اس کے ساتھ چل پڑا، وہ اس کے کام کرانے میں اس کو اتنا ٹائم لگ گیا، اس کا اپنا کام رہ گیا، اللہ کے رسول نے فرمایا جو اس کا اپنا کام اس کے کام کی وجہ سے رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا کام اپنے فضل سے ہی کر دیتا ہے، رکاوٹ نہیں ڈالتا، فضل سے کر دیتا ہے۔ لیکن ایسی سوچ اور ایسی فکر اور ایسا جذبہ ہو تب ایسا ہوتا ہے، تب ایسا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مارکیٹ میں جیسے دکانیں ہوتی ہیں، ایک صحابی دکان کھول کے بیٹھے، دوسرے بھی دکان کھول کے بیٹھے، ایک نے کوئی گھنٹہ 2 گھنٹے گزرنے کے بعد اپنی دکان کے سامان پہ چادر ڈال کے ان کو ڈھانپ کے بیٹھ گئے۔ اب جو بھی اس کے پاس گاہک آتا ہے اس کو کہتا ہے بھائی اس سے لو، وہ کہتا ہے کیوں، تیرے سے کیوں نہ لیں، بھی بس میں ابھی نہیں بیچ رہا، اس سے لو۔ لوگ بڑے پریشان، اب اس کو پوچھ رہے ہیں کہ جب تو بیچ بھی نہیں رہا، کپڑا ڈال کے بیٹھا ہے، تو دکان بند کر کے پھر چلا کیوں نہیں جاتا؟
بیٹھا کیوں ہے؟ اس نے کہا میں اسی لیے بیٹھا ہوں یہ بتانے کے لیے کہ اس سے لو، اس لیے کہ اگر میں دکان بند کر کے چلا جاتا ہوں تو میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اگلے دن پھر انتظار کر کے پھر میرے پاس آتے، اس کے پاس نہیں جاتے۔ میں اس لیے کپڑا ڈال کے بیٹھا ہوں کہ جو میری اور میرے بچوں کی جو آج کی ضرورت تھی اللہ نے میری وہ 2-2.5 گھنٹے کے اندر پوری کر دی، اور اس کو میں صبح سے دیکھ رہا ہوں کہ اس کے پاس کوئی گاہک نہیں آیا، بچے تو اس کے بھی ہیں۔ یہ احساس صرف صحابی ہی کر سکتا ہے، ہمارے اندر تو یہ احساس سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہاں تو آپ مارکیٹ میں چلے جائیں، جب مندی کا زمانہ ہو مارکیٹ میں چلے جائیں، انہوں نے لڑکے کھڑے کیے ہوئے ہوتے ہیں، وہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے کھینچیں گے، حاج صاحب ادھر ادھر، حاج صاحب آپ کو کیا چاہیے، ہمارے پاس ساری ورائٹی، ادھر آئیے۔ اور وہ اپنی دکان کپڑا ڈال کے بیٹھا ہے اور ایک ایک کو بتا رہا ہے کہ سودا اس سے خرید، کہ میرے بچوں کی ضرورت پوری ہو گئی ہے، اور اس کے پاس صبح سے کوئی گاہک نہیں آیا، اس کے بھی بچے ہیں۔ جب بندہ یہ سوچتا ہے نا اس کے بھی بچے ہیں، اس کو کہتے ہیں مسلمان، اور اس کو کہتے ہیں فرشتہ صفت انسان۔ اقبال نے کہا نا کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ یہ محنت کون کرے، یہ فکر کون کرے؟ ہم تو کہتے ہیں جیسے آئے تیسے آئے بس آنے دو، کیا حلال ہے کیا حرام ہے ہمیں اس کی کیا فکر ہے، بس آنے دو۔